حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں دیا۔ اب حل کس کا پیش کیا جا رہا ہے؟ بھائی لوگوں کے ساتھ تعلقات، سسرال والوں کے ساتھ، جو میکے والوں کے ساتھ، جس گھر میں آپ رہ رہی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، عام مخلوق کے ساتھ وہی تعلقات بہتر ہوگی۔ یہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ حاضر تھے اور آپ کو حدیث شریف کا بہت شوق تھا اور بڑی حدیثیں آپ حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ لوگوں کے ساتھ تعلقات صحیح رکھنا بہت بہت ضروری ہے، سب سے ضروری یہ چیز ہے، عبادات سے ضروری یہ چیز ہے، ان کے ساتھ اخلاق ٹھیک ہونا، اخلاق حسنہ ہونا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہہ رہے ہیں تعلقات اچھے ہونا ضروری ہے، لیکن یہ تعلقات رکھنا اچھے بڑا مشکل ہے۔ مگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے، کوئی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ بندے کی۔ اب دیکھیں آپ والا سوال حضرت ابو ہریرہ نے کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی مثلا آپ کہہ رہی ہیں سسرال میکا جو بھی جہاں بھی بندہ ہے آپ کو حل ہی بتا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ میں 3 نسخے تمہیں دیتا ہوں، ایک نسخہ ہے اس کے 3 چیزیں ہیں، اس میں 3 ہتھیار دیتا ہوں، 3 نصیحتیں، مطلب یہ ہے کہ دیتا ہوں، اگر ان 3 چیزوں پر تم عمل کرو گے تمہارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، تم اللہ سے بھی دور نہیں ہوگے، تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے، چاہے جہاں بھی تم ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ آپ کے پر ہے کہ آپ نے عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ لیکن نہ دوائی دینا، پانی پڑا ہوا میں پیوں ہی نہ پانی تو کہوں میں پیاسا مر رہا ہوں تو میں گناہ گار بھی ہوں گا، اللہ پاک کہ تم نے خودکشی کی ہے، پانی نہیں پیا۔ اور جو ہے ویسے بھی بھائی پانی نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی بات ہو تو وہ بہت اہمیت دے، بندہ اپنی چھوڑ دے، پھر سمجھ۔ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ جس طرح آخری نبی ہیں، آپ کی بات بھی آخری ہوتی ہے، آپ کے آگے بات نہیں پھر کرنی چاہیے کسی۔ خاتم النبیین کا یہ بھی مطلب ہے، یعنی جس طرح آپ آخری نبی ہیں آپ کی بات بھی آخری بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی اے آخری گل ہے دے تو بات ختم، ان ختم کا مطلب یہی ہے خاتم النبیین، ایک تو نبی آخری نے تے دوسرا انہاں دی گل بھی آخری ہے، کیونکہ انہاں تو بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، دے نال اچھی گل کوئی کر سکتا ہی نہیں، کوئی بول ہی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اب وہ 3 وہ نسخے، اس کو ہتھیار کہہ لیں، ویپن کہہ لیں، وہ اپنا آپ سن لیں۔ پہلی چیز فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ تشریح کر رہا ہوں حدیث شریف کی، کہ کچھ لوگ ہوں گے جو خام ہاں آپ سے روٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کچھ کیا بھی نہیں لیکن وہ منہ بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ کے گھر نہیں آتے، وہ آپ کو فون نہیں کرتے، وہ آپ کو سلام دعا نہیں کرتے، وہ آپ کی دعوت پر نہیں آتے، آپ کی فوتگیوں پر نہیں آتے، آپ کے عقیقوں پر نہیں آتے، آپ کی شادیوں پر نہیں آتے، آپ کے گھر نہیں آتے، آپ سے رابطہ نہیں کرتی۔ عورتیں مثال کے طور پر کوئی ایسے منہ بنا کے بیٹھے ہوئے اپنے گھر، آپ سوچتے ہیں میں نے کیا قصور کیا ہے، لیکن وہ نہیں آ رہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، یہ تعلقات خراب ہونے کی ایک یہ بھی ہوتی چیز، ہاں وہی نہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ نسخہ میں یہ دے رہا ہوں، جو تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں تم جوڑو جا کے، سل من قطع، یہ محمدی نسخہ استعمال کرو۔ جو تمہارے گھر نہیں آتا تم جاؤ، جو فون نہیں کرتا تم فون کرو، جو سلام نہیں کرتا تم پہلے سلام کرو، جو تمہاری دعوت پہ نہیں آتا تم اس کی دعوت قبول کرو، جو تمہارے جنازے پہ نہیں آتا تم مطلب یہ ہے کہ اس کے جنازے پر جاؤ۔ تو پہلا نسخہ تو نبی علیہ السلام نے یہ، آپ پہلے اس پر بھی عمل کریں گے بہت سارا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگلے بندے میں شیطان بعض دفعہ آیا ہوتا ہے، عقل ہوتی کچھ بھی نہیں اس میں ہوتا، تو وہ آپ کے جانے سے
اور آپ کے تعلق پیدا کرنے سے وہ شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ بندہ سوچتا ہے، اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دفعہ کرے گا، 2 دفعہ وہ کرے گا، تیسری دفعہ اس کی درستگی ہو جائے گی۔ یہ ہے مشکل کام، لیکن یہ مسئلے کو حل کر دیتا ہے کہ تعلق جو توڑے ہوئے ہے، جو تعلق توڑے، فرمایا اس کے ساتھ جوڑو۔ ہم کہتے ہیں اسی جی اپنے گھروں کھانے ہیں، اسی کسی کے گھروں کھانے ہیں، نہیں بولتا نہ بولے، یہ شیطانی بول، یہ شیطانی بول ہے۔ اور محمدی بول میں سنا رہا ہوں، سل من قطعک، کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، یہ محمدی بات ہے، یہ شیطانی بات ہے۔ جیسی تو اپنے گھروں کھانے، اسی کسی کو لے کے کھانا ہے وغیرہ وغیرہ، اسی اپنی قبرائیں جانا ہے، اسی کسی نو کے سمجھنے ہے، وہ ہے سارا کا وڈا ہے تو اپنے کار وڈی ہے تو وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہ ساریاں شیطانی گلاں نے، محمدی گلاں جڑیاں نے وہ اے نے گل۔ یہ تو ایک آپ نے نسخہ بیان کیتا، 3 گلاں دسی، 3 باتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، تو ان میں سے ایک، تو اس سے بھی بہت سارے مسئلہ ہے۔ یہ مشکل ہے جس طرح میں نے عرض کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں، آپ لوگوں کے لیے نہ کریں۔ ایک بندہ کہنے آیا جی سب تسی کہندے ہو انہاں دے گھر جاؤ، جڑا نہیں اسی گئے ہیں انہاں دے منہ ہی سیدھے نہیں، اچھا انہاں دے منہ ہی سیدھے نہیں، تو میں کہ تسی انہاں دے منہ دیکھدے کیوں ہو؟ تسی نبی علیہ السلام دا چہرہ دیکھو، تسی انہاں واسطے جا رہے ہو، آپ اللہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ ان کی بوتیاں کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ ان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ ان کے لیے جاؤ؟ آپ نے ان کو دیکھ رہے ہو تو تمہیں یہ پتہ چلنا ہے۔ تو پہلے مت ہی آپ کو دی کہ آپ اللہ کے لیے یہ اخلاق اختیار کریں، اللہ پاک کے لیے یہ چیزیں اختیار کریں، لوگوں کے لیے نہیں۔ ان کے لیے کرنا ہے تو نہ کریں، وہ کل پھر ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نہ، تو بعض دفعہ بندہ دیکھیں، بندے کی سہیلی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بعض دفعہ دوستی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے، ایک سہیلی آپ سے کہتی ہے بھائی بہن تو نہیں اس سے بولنا چاہتی، لیکن میرے لیے راضی ہو جاؤ، میرے لیے ہی راضی ہو جاؤ، چلو چھوڑو جو بھی تمہارا چل رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہو اب یہ سہیلی ہے بڑی اچھی ہے، اتنے عرصے سے، اس کے لیے چلو۔ تو سہیلی کے لیے اگر بندہ کر سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کے لیے کر دے۔ کہاں سہیلی اور کہاں نبی علیہ السلام۔ بعض لوگ راضی نامہ قتلوں کا کر لیتے ہیں، اے جی بندے آگے نے، انہوں نے اٹھائیے کس طرح، ہاں جی 10 بندے آ گئے ہیں، چودھری صاحب آ گئے ہیں، وزیر آ گئے ہیں، فلاں آ گیا ہے، فلاں بڑا آ گیا ہے، ہوں جی میرے واسطے بڑا مشکل ہے انہوں نے اٹھانا، ہوں میں تے راضی نامہ معاف کر دیتا۔ تو کہاں دنیا کے چودھری اور دنیا کے بڑے نبی علیہ السلام کے نالین شریفین کے ایک ذرے کے برابر وہ کی عزت نہیں، اتنا آپ علیہ السلام کا شرف ہے۔ تو آپ حضور علیہ السلام کے لیے راضی نامہ کریں کہ میرے آقا فرما رہے ہیں، وہ ان کی خواہش ہے میں کر لوں تو کروں۔ تو نمبر 1 نسخہ یہ ہو گیا کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو نہ آئے اس کے ساتھ آپ کو سلام نہیں کرتا۔ آپ پھر اس کا نتیجہ دیکھیں، اللہ پاک آپ کو عزت میں اور مرتبہ دے گا، وہی بندہ آپ کی عزت کرے گا آپ کے پاس میں، کیونکہ آپ نبی علیہ السلام کی بات پر ہوں۔ دوسری بات نسخہ جو ہے وہ یہ عطا فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کا برا چاہتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، اس کی شادی اچھی جگہ کیوں ہوگی، اس کا خاوند اس کیوں اچھا ہے، اس کے بچے کیوں ہو گئے، اس کے گھر کیوں اچھا چل رہا ہے، اس کے کپڑے کیوں اچھے وغیرہ وغیرہ، وہ ان کو حسد ہو جاتا ہے، یا وہ برا چاہتے ہیں، وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو، وہ نقصان دینا چاہتے ہیں، بھئی اس کو نقصان، باتیں ادھر ادھر کی کر دی تاکہ اس کا نقصان ہو۔ ایسا ہی ہے نا، کچھ لوگ اس طرح کے ہیں۔ پھر جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو پھر آپ کے دل میں بھی وہ پیدا ہوتا ہے، بھئی کتنا بری بات یہ کر رہا ہے، بھئی ایک نفرت سی اٹھتی ہے، ایک بغض سا اٹھتا ہے، پھر نفرت سے بھئی یہ بندہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ عورت میرے حق میں اچھی نہیں ہے، کچھ اس طرح کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو تمہارا برا چاہتے ہیں، جو تمہارے ساتھ حسد کرتے ہیں، تمہاری عزت، تمہاری دولت، تمہاری خوشیاں چھیننا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ
ابو ہریرہ میری یہ نسخہ یہ ہے، جو تمہارا برا چاہتے ہیں تم ان کا اچھا چاہو، جو محروم کرنا چاہتے ہیں تمہارا بس چلے تو عطا کرو۔ وہ قابل رحم ہے، حاسد جو ہے وہ قابل رحم ہے، وہ بیچارہ اپنی آگ میں جل رہے، اس پر رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ گویا کہہ رہا ہے، حاسد کیا کہتا ہے؟ حاسد یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں مر گیا، میرے کل یہ چیزاں نہیں ہیں، میرے پاس یہ نعمتیں نہیں جو اس بندے کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے جو اس سے، تو وہ تو اپنی آگ میں خود جل رہا ہے، اس کو اور سزا کی ضرورت ہی نہیں، وہ اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں۔ تو دوسرا نسخہ حضور علیہ السلام فرمایا، جو تمہارا برا چاہے اس کا اچھا چاہو، تم اچھی سوچ رکھو کہ اس کو ہدایت مل جائے، اس کو عزت مل جائے، یہ صحیح ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تم اچھا جہاں بس چلے نقصان نہ پہنچانا، اس کو عطا کرنا، جو محروم کرے اس کو عطا کرنا۔ اور تیسرا نسخہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے واقعتاً آپ سے زیادتی کی ہے، آپ سے ساتھ کوئی اس نے غلطی کی ہے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی آپ کی شان میں، کوئی ظلم آپ پر کر دیا، کوئی انہوں نے غلط نامناسب رویہ کر دیا، آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی، ایسے عورتوں میں ذرا عورتوں کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا ہے، تو ایسی عورتیں بھی ہوں گی جنہوں نے واقعتاً آپ کے ساتھ کی ہے، زیادتی کی ہوتی ہے، واقعتاً یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، میں تشریح کر رہا ہوں اس کی، کیونکہ جتنے لوگ ہیں نا شکایت لے کے آئیں گے، اچھا حضرت صاحب بات سنیں، لمبی کہانی 3 گھنٹے چلے گی، 2 گھنٹے چلائیں گے، ایسا ہوا ایسا، تو میں ان کو شروع میں ہی کہتا ہوں، اینڈ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اگر اس سے مختلف ہے تو پھر آپ سنائیں، اگر اینڈ وہی ہے جو میں نے بتایا تو پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ اینڈ کیا، میں کہ اینڈ یہ ہے تم اچھے ہو وہ برے ہیں، تم مظلوم ہو وہ ظالم ہے، انہوں نے زیادتی کی تم بیچارے پر، ہاں بات تو یہی، تو میں کہا پھر لمبی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں، جب نتیجہ پہلے ہی پتہ ہے تو پھر میں اس کا حل دے دیتا ہوں آپ کو، پھر اس کا سلوشن دے دیتے ہیں، پھر ایسی پورے 3 گھنٹے مجھے کیا فوڈ نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، پھر یہ ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ حضور علیہ السلام نے بھی اس کا حل دیا، فرمایا ابو ہریرہ بندے جو مطلب یہ ہے حدیث شریف کا، بندے تم تو بندے ہو مطلب، لیکن بندے جو ہیں بعض دفعہ رب کی بھی نہیں سنتے، رب کی بھی نافرمانی کا، یہ جو گناہ ہوتے ہیں ہم رب کی نہیں نہ سن رہے ہوتے، بندے تو امتی نبی کی نہیں مان رہے ہوتے، سنت پہ نہیں چل رہے ہوتے، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ جب وہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ حکم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جس نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہر چیز پیدا ہوئی، جو رحمت علیہ، ان کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو میں اور آپ کون سے ہیں بڑے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جو لوگ جن کی غلطی ہو جائے، جن سے تمہارے بارے میں زیادتی ہو جائے، جب معافی مانگے تو معاف کر دیا کرو، جو زیادتی کرے اس کو معاف کر دیا کرو، یہ نسخہ ہے میرا۔